صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت ولادت سجدہ فرمایا، اور پھر 3 باتوں پر بات غالباً وقت کی کہ تمام ہونے پر تمام ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، دوسرا سجدہ کیا، اور تیسرا اپنی امت کو یاد فرمایا۔ یعنی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت سے ہی اس کی فکر فرمائی ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ان کو دیکھا کہ نجاست اور آلائش اور غلاظت کا کوئی اثر ان پر نہ تھا، وہ طیب و طاہر بھی تھے، وہ طاہر و مطہر بھی تھے، بلکہ وہ تو جان طہارت تھے۔ بہرحال پھر بھی سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تشت ہے چاندی کا، اور اس میں رکھ کر کے ان کو غسل دیا گیا ہے، اور غسل دینے کے بعد ان کا حسن اور بڑھ گیا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے۔ یہ عجائبات ہیں۔ یہ چیزیں سن کر اور جان کر اور یقین کر کے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہم کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں، کسی کے آنے پر ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام بھی بہت شان والے لوگ ہیں، جو دوسرے انبیاء کرام بھی ہیں، لیکن ان کی ولادت کے وقت بھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ ان کی ولادت کے وقت تو کچھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں تو ایک تواتر ہے، ایک سلسلہ ہے معجزات کا، عجائبات کا ایک سلسلہ ہے۔ فرماتی ہے کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے، ایک ماں کی ممتا کی گھبراہٹ فطری چیز تھی، میں گھبرا گئی۔ فرماتی ہے تو میں نے دیکھا کہ بادلوں میں ہنہنانے کی آواز جیسی آتی ہے، اور ایک آواز آتی ہے کہ ان کو مشرق مغرب شمال جنوب دریا پہاڑ سمندر سب جگہ ساری مخلوق میں وہ سیر کرا دو، تاکہ ہر مخلوق پہچان جائے کہ اللہ کا محبوب تشریف لا چکا۔ سیر مخلوق پہ لوگ اب بھی سرگرداں ہیں کہ وہ گئے کیسے اور آئے کیسے۔ ارے جب وہ گئے تھے تو اس وقت 53 سال کی عمر تھی، اس پر تمہیں الٹیاں ہو رہی ہیں، یہاں تو ابھی پیدا ہوئے ہیں اور سیر کائنات ہو گئی ہے، اور وہ بھی کتنے لمحوں میں ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت دن تو نہیں بیتے تھے، لیکن کتنے لمحوں میں ہو۔ فرمایا کہ ساری روئے زمین کی سیر کراؤ ان کو۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے شام تک ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتے تھے، اور یہاں چند لمحوں میں جانے سلیمان، اور وہ بھی کس وقت؟ ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، تشریف ہی لائے ہیں، سب پہچان جائیں ان کو، سب کو۔ اسی لیے کائنات کے ذرے ذرے نے ان کو پہچانا۔ اگر نہ پہچان سکا تو یا تو جاہل انسان ہے یا تو جاہل جن ہے۔ جاہل وہ نہیں ہے جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ ان پڑھ ہے۔ جاہل وہ ہے جو اللہ رسول کو پہچان نہ سکے۔ جہالت یہ ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اور آپ علماء سے سنتے بھی ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے کے وقت کو دور جہالت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ رسول کو جانتے نہیں تھے، اور اسلام کے بعد کے وقت کو دور ایمان اور دور اسلام کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا جہاں اسلام اور ایمان ہوگا وہاں جہل نہیں ہوگا، اور جہاں جہل ہوگا وہاں ایمان اور اسلام نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں کوئی ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جاہل ہیں جو اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ رسول کی معرفت نہیں رکھتے۔
تو اسی لیے ان کو ذرے ذرے نے جانا، ذرے ذرے نے مانا، اسی لیے تو انہوں نے درختوں کو اپنے پاس بلایا تو درخت آ گئے، اشارہ کیا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اور وہ معجزات کا سلسلہ ہے، وہ اس کے وقت پر بیان ہوگا۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ دیبا، اس زمانے میں یہ بڑا قیمتی کپڑا تھا، آج کل کے دور میں قیمتی کپڑے کیا ہیں وہ تو میرے ذہن میں نہیں آتا، لیکن اس دور میں مخمل اور دیبا یہ بڑے قیمتی کپڑے سمجھے جاتے تھے۔ اطلس، کم خواب نام سنے ہوں گے، اب شاید وہ کپڑے یا اس ٹائپ کے کپڑے دکھائی نہیں دیتے، اب تو اس کی جگہ جینس اور خدا جانے کیا کیا کپڑے ایجاد ہو گئے، لیکن اس وقت تو بہت یہ قیمتی کپڑے تھے۔ تو فرماتی ہے کہ دیبا میں وہ لپٹے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ ایک خیال تو یہ آنا تھا کہ ہمارے گھر میں تو تجوریاں ہیں ہی نہیں، چابیاں اس کے گھر میں ہوتی ہے جس کے گھر میں خزانے کی تجوریاں ہوتی، خزانے تجوریاں میں رکھے جاتے، تو تجوریاں ہے ہی نہیں، اور اگر تجوریاں ہو بھی تو پہلے دن کا بچہ چابیوں کا گچھا تھوڑی اٹھا سکتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے آقا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا، اور غیب سے آواز آ رہی تھی کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں حاصل کر لی، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ سارے مشاہدات دیکھیں، اور بھی مشاہدات کی ایک طویل فہرست ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو چیزیں بیان میں رہ جا رہی ہیں اس کو کبھی تحریر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر لیا جائے گا، کیونکہ ساری باتیں نہیں آ سکتی کہ ہمیں ربیع الاول شریف میں پہنچنے تک سیرت کا تقریباً پورا باب مکمل کر دینا ہے، اختصار ہی میں صحیح، اور چونکہ تبلیغی دوروں کی وجہ سے غیر حاضریاں بھی کافی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہم جتنا کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے اتنا کر لیں۔ یہ عجائبات دیکھیں، پھر ان عجائبات کے بعد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، تو حضرت عبد المطلب آئے تو میں نے ان کو خوشخبری دی کہ مبارک ہو، آپ کے بیٹے کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہاں، جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو سارے بت جو کعبۃ اللہ پہ تھے وہ سب گر گئے تھے، کعبۃ اللہ پہ 360 بت تھے، سب گر گئے حضور کی آمد، اور کعبہ جھوما اور کوہ صفا کی طرف جھکا، اور کوہ صفا کی طرف ہی سیدہ آمینہ کا گھر تھا، اور وہ زبان حال سے بولا کہ مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کچھ اشعار پڑھے اور کہا کہ میرے یہ بیٹے کی بڑی شان ہوگی، بہت شان ہوگی میرے اس بیٹے کی، اور کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ میں محمد رکھتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا آپ کے دادا جان نے۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب تمہارے پورے خاندان میں محمد نام کسی کا نہیں ہوا ہے، اوپر کی پشتوں میں بھی کسی کا نہیں ہوا ہے، نیچے کی پشتوں میں
بھی جو آپ لوگوں کا بھی دور ہے، اس دور میں بھی نیچے کہیں نہیں اوپر کہیں نہیں، یہ نام لائے کہاں سے؟ تو چونکہ یہ نام غیبی طور پر عطا کیا گیا تھا، سیدہ آمنہ خاتون جس وقت مراد سے تھی، خوشی سے تھی، اس وقت جو خواب میں بار بار بشارتیں ہوتی تھی اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آخری نبی محمد تمہارے شکم میں تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت دی گئی کہ جو بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے۔ تھوڑا یہاں اب نام محمد سے متعلق آگے بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں سماعت کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو محمد ہے، اس میں 4 حرف ہیں۔ اللہ کے نام میں بھی 4 حرف ہیں، محمد کے نام میں بھی 4 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہیں۔ نام اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، نام محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب کسی نام پہ نقطہ ہوتا ہے اوپر تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نام نقطوں کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ نقطے ہٹا دے تو نام بے معنی ہوگا۔ اس لیے جو بھی جن ناموں کے اندر نقطے ہوں گے تو وہ نام ہمیشہ نقطوں کا محتاج ہوگا۔ اللہ کا نام بھی نقطوں کی محتاجی سے پاک ہے اور رسول اللہ کا نام بھی نقطوں کی محتاجی سے پاک ہے۔ اوپر نہ نقطے ہوں تو نقطوں کا بوجھ نام پر آتا ہے، نہ اوپر نقطے ہیں نہ نیچے نقطے۔ نیچے کے نقطے سہارا دیتے ہیں، اوپر کے نقطے بوجھ بنتے ہیں۔ نہ کوئی نقطہ سہارا بن رہا ہے نہ کوئی نقطہ بوجھ بن رہا ہے۔ اب یہ جو محمد ہے اس کا معنی بنتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، بہت زیادہ سراہا گیا، یعنی کہ بہت زیادہ تعریف کیا جائے گا نہیں، توجہ فرمائیں اس پر، بہت زیادہ تعریف کیا جائے گا نہیں، کیا گیا۔ تو یہ تعریف کب کی گئی؟ یہ تعریف کب کی گئی؟ کیونکہ نام تو پیدائش کے وقت رکھا جا رہا ہے نا، اور نام رکھنے سے پہلے تعریف ہو چکی، بعد میں جو تعریف کر رہے ہیں وہ تو اپنی بگڑی بنا رہے ہیں، لیکن پہلے تعریف ہو چکی۔ تو یہ ہوئی کب ہے؟ بہت زیادہ سراہا گیا، تعریف کیا گیا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ تعریف ہوئی کب اور کیا کس نے؟ کوئی جانتا تو تھا نہیں، بظاہر کوئی ماننے والا بھی نہیں تھا، کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ ابھی تو پیدا ہی ہو رہے، پیدائش کا دن، زیادہ سے زیادہ کسی نے کہا پیدائش کے وقت نام رکھا، کسی نے کہا 7ویں دن نام رکھا، اس سے زیادہ تو بات نہیں ہے۔ 7 دن میں کون جانتا ہے، کون پہچانتا ہے؟ تعریف کیا گیا تو کیا منظر کشی کی جا رہی ہے۔ کائنات جب بنی نہیں تھی ایک حسن تھا، ایک عشق تھا اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس عشق نے حسن سے عشق کیا، اور اس عشق نے جب حسن کی حمد کی، حمد کی حمد کی حمد کی، اس عشق کی طرح کوئی حسن کی حمد نہیں کر سکتا تھا، تو جب اس نے حمد کی تو وہ احمد نام رکھا گیا۔ لیکن جو حسن تھا تو جب عشق نے اس کی حمد کی تو عشق کا نام احمد ہو گیا۔ لیکن جب حسن نے عشق کی تعریف کرنی شروع کی تو اپنی شان کے مطابق حسن نے عشق کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنا سراہا کہ پھر اس کا نام محمد ہو گیا۔ جو حسن تھا وہ خدا ہے، جو عشق تھا وہ مصطفیٰ ہے۔ حسن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارا حسن اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہم اسی پر تو اندازہ کرتے ہیں کہ جب
جس کو بنایا ہے اس کے حسن کا یہ عالم ہے، تو جس نے بنایا ہے اس کے حسن کا عالم کیا۔ آخرت اسی لیے تو بڑی پیاری ہے کہ اس حسن کا دیدار بھی ہوگا جسے خدا کہتے ہیں، اور اس عشق کا دیدار بھی ہوگا جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں ان کو عاشق نہیں کہہ رہا ہوں، عشق کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عاشق تو کائنات ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت تو سراپا عشق ہے، سراہ، اور پھر ان کو بہت سراہا گیا۔ ان کی تعریف قرآن میں تو آئی، توریت میں ان کی تعریف، زبور میں ان کی تعریف، انجیل میں ان کی تعریف۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب جو بنام مذہب پرانا ہے، یعنی آسمانی مذاہب سے کسی کے بھی اگر تار ملتے جلتے ہو، بعد میں اگرچہ بگڑ گئے ہوں، کہیں نہ کہیں سے کوئی تار ملتے جلتے ہو، تو ہر مذہب کی کتاب میں رسول اللہ کا ذکر موجود ہے کسی اعتبار سے۔ بلکہ ہمارے یہاں جو ہندوستانی کلچر میں مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کے یہاں جو شادیاں ہوتی ہے، تو اس میں بھی اخیر میں نام محمد پڑھا جاتا ہے۔ سنسکرت زبان میں محمدہ 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 پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ جس وقت نام محمد آتا ہے تو ڈھول کی آواز تیز کر دی جاتی ہے اور لوگ چیخ پکار تیز۔ کبھی میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ سنیں، لیکن اگر آپ کا تحقیق کا ذہن ہے تو کبھی آپ اس پر غور کیجئے گا، یعنی کہ آدم پر بھی حوا نام محمد سے پہلے حلال نہ ہوئی، اور آج بھی جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے وہاں بھی کہیں نہ کہیں نام محمد کا تصور موجود ہے۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ، تو یہ نام کی بڑی بات۔ اسی لیے جن کے یہاں بیٹا نہیں ہوتا وہ بیٹے کے متمنی ہیں۔ بیٹوں کی پیدائش کا ایک راز بتا دیتے ہیں جو اہل عشق کے یہاں ہے۔ بہت ساری چیزیں مائک پہ بتانے کی نہیں ہوتی کیونکہ لوگ اس کو ہضم نہیں کر پاتے، لیکن جب اس شاک موجود ہو تو کچھ چیزیں بتائی جا سکتی ہے۔ تو میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹے پیدا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ صافیہ نے لکھا، فرمایا کہ اگر بیوی مراد سے ہو یا خاتون مراد سے اور خوشی سے ہو، اس وقت تو سچی نیت کر لے کوئی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام میں محمد ہی رکھوں گا، سے نیت کرتے انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اس لیے پہلا نام بچوں کا محمد رکھیں، پھر پہچان کے لیے جو چاہے رکھیں، یہ بہت مجرب ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے میری محبت میں برکت کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو وہ بچہ بھی بخشا جائے گا اور اس کا باپ بھی بخشا جائے گا۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا محمد نام کا جو بندہ، ایک تو ایسے ہی رکھ لیا محمد نام، محمد رکھ، لیکن جس نے حضور کے عشق میں اور برکت کے لیے نام محمد رکھا، تو جس کا نام عشق اور برکت کے لیے محمد رکھا گیا نسبت رسول کی بنیاد پر۔ دیکھیے بہت سارے لوگ تو نام ہے اس لیے رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ عشق کی بنیاد پہ رکھتے ہیں برکتیں انہیں ملنا ہے، جو برکت کی بنیاد پہ رکھتے ہیں برکتیں انہیں ملنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے باپ نے یا خاندان میں عشق کی بنیاد پہ برکت کے لیے نام محمد رکھا، تو وہ محمد نام کا شخص جس دسترخوان پر بیٹھے گا انشاءاللہ کبھی کھانا گھٹے گا نہیں، اور جس محفل میں رہے گا اس محفل میں برکت رہے گی۔